ایڈوائس ان کو یہ تھا کہ نہیں، ہم کم از کم ایک ہفتہ 10 دن اور مزید اس ایریا کو بند رکھیں گے، اور بلکہ وہاں پر میں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جناب اب ساری صفائی ستھرائی جب تک ہمیں بند ہے. اس وقت بھی اگر آپ لوگ چلے جائیں، اس وقت فمیگیشن ہو رہا ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، اسپرے ہو رہے ہیں پورے ہسپتال میں، پورے وارڈز میں، پورے دیواروں کو ہم ڈس انفیکٹڈ کر رہے ہیں، ڈی انفیکٹ کر رہے ہیں، اور وارڈز کو کر رہے ہیں، کوریڈورز کو کر رہے ہیں. پوری ٹیم ہماری اس وقت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. اب آتے ہیں ان ڈاکٹروں یا پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہمارا ہے. اس وقت 11 لوگ تھے جو افیکٹڈ تھے، اس میں سے بدقسمتی سے ایک ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا. اللہ ان کو شہادت نصیب کریں اور شہادت ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے اور ان کے خاندان کو صبر جمیل دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں. ڈاکٹر اس وقت ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کریں. ایک لیڈی ڈاکٹر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، وہ اس وقت کمپیریٹیولی 8 کی نسبت میں ان کی حالت ذرا کچھ کمزور ہے. تو ان کے لیے میری درخواست آپ سب سے ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دیں. اور ہمارا تو خیال تھا کہ یہ بہت بڑا آؤٹ بریک ہوگا. میں نے حکومت سندھ کے وزیر صحت سے بات کی، ڈاکٹر صاحب نیاز سے. آئی ایم سو گریٹفل ٹو ہم کہ انہوں نے مجھے ہر طرح کی یقین دہانی کرائی. اور پھر میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت ہم وزیر اعلیٰ صاحب جو ہمارے میر علی مردان ڈونکی صاحب ہیں، جو ہمارے بلوچستان کے نگران وزیر اعلیٰ ہیں، اور ہمارے چیف سیکرٹری صاحب شکیل قادر صاحب، میں ان دونوں شخصیات کا بڑا مشغول ہوں. یہ اسلام آباد میں تھے دونوں جب کہ ہمارا یہ سلسلہ ہوا. میں نے دونوں سے فون پہ رابطہ کیا. انہوں نے وہاں سے مجھے فون پہ فری ہینڈ دے کہ ڈاکٹر صاحب آپ فائنانسز کی پرواہ نہ کریں، آپ کوئی بھی ایسی چیز آپ پرواہ نہ کریں، ہم آپ کو آتھورائز کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں. تو میں اپنی ٹیم، جو میرے ساتھ ٹیم ہے ڈاکٹر کے پورا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ کا کہ میڈیا میں جو ہمیشہ چیزوں کا ہائپ کریٹ ہوتا تھا، یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ ہائپ کم ہے. وہ اس لیے کہ آپ لوگوں میں بھی سمجھداری آ گئی ان چیزوں کی، اور ہم لوگوں کو بھی اللہ نے توفیق دی. پہلی دفعہ ہم نے ان چیزوں کو کنٹرول کر لیا، اور وقت سے پہلے کنٹرول کر لیا، اور دیر اینڈ دین ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کنٹرول کر لی. تو میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کو. اور میں نے آج تک پچھلے 3-4 دنوں میں نے نہیں دیکھا ہے کہ کسی بھی میڈیا چینل پہ یا کسی بھی اخبار میں یا کسی میں کوئی نیگیٹو چیز نکلی ہو، کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے، ایک پینک کریٹ ہو جاتا ہے عوام میں، اور لوگوں میں ایک پریشانی ہو جاتی ہے، خفقان کی کیفیت ہو جاتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ وہ کنٹرول ہے. وہ ساری چیزیں ہم نے کنٹرول کی. کل ہم نے جو فیصلے کیے ہیں آپ لوگوں کو بتا بھی دیا ہے. ہم نے میرے خیال میں انفارمیشن منسٹری نے اس کا وہ پریس ریلیز جاری کیا تھا. اس میں ہم نے جو مضبوط خانے ہیں جہاں پر یہ ہمارے واٹر ہاؤسز ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ لوگوں کو بھی بڑا حصہ ہونا چاہیے. جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک کسائی صاحب دکان کے سامنے اسی نالے میں وہ خون بہا رہا ہے، اور وہی خون، وہی ساری چیزیں وہاں سے وہ جو گراہک آتے ہیں، جو گوشت خریدنے والے آتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں بیچارے، وہ اسی خون میں سے جاتے ہیں، انہیں چیزوں میں سے. تو اس پہ ہم نے کنٹرول کر دیا ہے. دفعہ 144 لگا دیا ہے، فمیگیشن شروع کر دیا، اسپرے وغیرہ ہو رہے ہیں. دفعہ 144 کے تحت اب میں نے ابھی سنا ہے کہ کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں. کچھ ہماری وہ جو بکری کے وہ کئی جگہوں پہ بند بھی کروا رہے ہیں. تو ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں عوام کے لیے. ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں، یہ ایک بہت غلط پروپیگنڈا ہو رہی ہے، گوشت مت کھاؤ، گوشت سے یہ ہو جاتا ہے، گوشت فلانا ہو جاتا ہے. گوشت سے یہ کبھی نہیں پھیلتا. آپ لوگ کھائیں گوشت، جس کو اللہ نے نصیب کیا ہوا ہے وہ کھائیں، گوشت نہ پھینکیں. رزق روزی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے رزق میں اور برکت ڈالیں. اس چیز کو بالکل کنڈم کرو کہ جو لوگ نیگیٹو چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جج صاحب یہ